بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اپنی ہی نظروں سے گرے ہوئے کچھ لوگوں کی، جن کی کمزوریاں اور مجبوریاں انہیں تماشا بنا رہی ہیں۔ یہ بھی بات کریں گے کہ بیانیے کی جنگ میں پی ٹی آئی نے اپنے ہر مخالف کو کیسے چاروں شانے چت کر دیا ہے۔ عمران خان کی بہنوں سے نئی پریشانی کیا ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ کس اہم ترین شخصیت نے حکومتی دعوے مسترد کر کے حکمرانوں کو ان کے خوفناک مستقبل کی خبر دی ہے۔ مگر ناظرین، پہلے ذکر ہو جائے، انسان خطا کار ہے، گناہ گار ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ وہ گناہ گاروں کے پردے رکھتا ہے، اسی لیے تو اسے ستار العیوب کہتے ہیں۔ مگر انسانوں کے عیب پر اپنی رحمت کی وہ چادر ڈال دیتا ہے۔ مگر اس دنیا میں کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جن سے کچھ ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا غضب جوش مارتا ہے اور وہ ان کے گناہوں کو اپنی چادر سے ڈھانپنے سے انکار کر دیتا ہے۔ ہماری سیاست میں بھی کچھ ایسے ہی کردار ہیں جن سے ایسے گناہ سرزد ہو چکے ہیں جن کی وجہ سے وہ خود اپنی نظروں میں بھی گر چکے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنے پیاروں سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے۔ کسی سے اگر ایسا کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے لیے دو راستے بچتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنی سیاہ کاری کا اعتراف کر کے اس کی رحمت طلب کرے، یا پھر دوسرا راستہ یہ رہ جاتا ہے کہ وہ پوری طرح سرکشی اختیار کر لے۔ بدقسمتی سے اللہ کی رحمت سے نا امید اسی دوسرے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں اور گناہوں کی دلدل میں اترنے لگتے ہیں۔ وہ اپنے گناہوں سے لذت کشید کرنے لگتے ہیں، چاہے یہ لذت جسمانی ہو یا فکری۔ یہ خیال میرے ذہن میں کچھ وزراء اور حکومتی زعماء کے بیانات سے آیا ہے جن کی ماضی کی سیاسی اور دیگر لغزشیں ان کے مستقبل کو بھی داغدار کیے چلی جا رہی ہیں۔ محترم جناب پرویز رشید صاحب بھی کبھی کبھار اچھی بات کر لیا کرتے تھے، مگر پھر نہ جانے وہ کیا کر بیٹھے کہ اب ان کی زبان سے حق بات سننا اہل وطن کے لیے ایک حسرت سی بن گئی ہے۔ پرویز رشید صاحب کا تازہ فرمان یہ ہے کہ جی اڈیالہ جیل کو عمران خان کے دفتر میں بدل دیا گیا ہے، کون اس کے لاڈ اٹھا رہا ہے؟ سزا یافتہ مجرم کو میرے ٹیکس کے پیسے سے آپ تمام سہولتیں دے رہے ہیں۔ پرویز رشید صاحب فرماتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کی بالکل اجازت نہیں دینی چاہیے، ملاقات دھرنوں سے نہیں ہوتی بلکہ عدالت کے حکم پر ہونی چاہیے، اور آپ عدالت کا حکم لے آئیں، عمران خان سے ملاقات کر لیں۔ میرا خیال ہے کہ پرویز رشید صاحب پچھلے کئی مہینے سے شاید وطن عزیز میں رہ نہیں رہے، کہیں اسپین میں رہ رہے ہیں یا افریقہ کے کسی ملک میں ہیں۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ انہوں نے یہ بات کتنے یقین کے ساتھ کیسے کر دی، اتنے پکے منہ کس کا۔ ساری خبریں آپ دن رات دیکھ رہے ہیں، اتنے بے خبر، خبروں کے آدمی ہو کے اتنے بے خبر پرویز رشید صاحب۔ پرویز رشید صاحب کو کوئی بتائے کہ عمران خان کی بہنیں اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی عدالتی حکم نامہ ہاتھ میں لے کر اڈیالہ جاتے ہیں، مگر ملاقات نہیں کرائی جاتی، بلکہ واپس وہ عدالت کا رخ کرتے ہیں کہ جی توہین عدالت لگائی جائے۔ اور یہ ساری خبریں آپ سے اوجھل ہیں آپ کی نظروں سے۔ پرویز رشید صاحب کیسے آپ نے یہ بیان دے دیا؟ اور کوئی زبان کی لغزش نہیں تھی، آپ نے بڑے پکے منہ کے ساتھ یہ بات کی ہے، ٹی وی سکرین پہ سب نے دیکھا ہے۔ کیسے کر دی آپ نے یہ بات؟ پرویز رشید صاحب، آپ کے بیان سے شخصی آزادیوں پر یقین رکھنے والے ہر شخص کا دل دکھا ہے، مگر جب آپ نے یہ کہا کہ عدالتی حکم کے بغیر کسی کی عمران خان سے ملاقات نہ کرائی جائے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو حقائق کا بھی پوری طرح علم نہیں ہے۔ آپ پتہ نہیں سارا دن کیا کرتے رہتے ہیں، ہم خبریں بھی نہیں سنتے۔ ڈر گئی پرویز رشید صاحب تسی بھی۔ اس طرح سر آپ کی کمزوری یا کسی پرانی لغزش کا نتیجہ ہے جس کی بنیاد پر اب آپ سوچنے اور سمجھنے سے بھی بالکل عاری ہو چکے ہیں۔ آپ نے اپنی سوچ کہیں اور گروی رکھ دی ہوئی ہے۔ یقین کریں کہ آپ کے اس بیان کے بعد آپ پر غصہ نہیں، مجھے ترس آنے لگا، کیونکہ آپ کی قیادت نے آپ کا تماشا بنا کے رکھ دیا ہے، آپ سے اور کوئی کام نہیں لیا جا رہا۔ پرویز رشید صاحب، بہرحال ہماری طرف سے ہمدردی قبول کریں۔ میری ان لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ جو سوشل میڈیا پر پرویز رشید صاحب کے تازہ بیان پر غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی پرویز رشید صاحب کی مجبوریاں سمجھیں اور ان کے بیان کو نظر انداز کر دیں، اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ حق گوئی کے لیے کردار کا بے داغ ہونا اولین شرط ہے۔
سوشل میڈیا کے اس دور میں ناظرین ساری لڑائی بیانیے کی ہوتی ہے. پاکستان میں بیانیے کی چابی عمران خان کے ہاتھ میں ہے. حکمرانوں کا خیال تھا کہ عمران خان کو جیل میں رکھ کر ان کی آواز کو دبا لیں گے تو ان کے بیانیے پر بھی قابو پا لیا جائے گا. مگر عمران خان کی جیل میں موجودگی کے دوران سوشل میڈیا پر متحرک اکاؤنٹس نے ایک دن کے لیے بھی بیانیے کی جنگ میں حکومت کو حاوی نہیں ہونے دیا. مگر پھر بھی حکومت کسی نہ کسی طرح بیانیے کی اس لڑائی میں کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے. مگر سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد پی ٹی آئی نے حکومت کو بیانیے کی اس جنگ میں وہ کیا کہتے ہیں دھوبی پٹکا دے کے مارا, نڈال کر کے رکھ دیا. سہیل آفریدی نے صرف 2 دنوں کے دوران ملک کے 200 سے زیادہ صحافیوں سے ملاقات کر کے ان کے مشکل سوالوں کے تسلی بخش جواب دے کر حکومتی بیانیے کو بالکل نچوڑ کے رکھ دیا, جس پر سرکاری بریفنگز اور وزراء کی نیوز کانفرنسز کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا. مگر اس سے کام نہیں چلا, جس کے بعد محترم قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کو میدان میں اتارا گیا اور یہ رونمائی بھی جو ہے یہ بیک فائر کر گئی. اڈیالہ جیل کے باہر 16 گھنٹے کے دھرنے نے سہیل آفریدی کو ایک انٹرنیشنل فگر بنا کے رکھ دیا, انٹرنیشنل میڈیا میں ان کو متعارف کروا دیا. اس وقت ہر طرف صرف عمران خان اور سہیل آفریدی ڈسکس ہو رہے ہیں اور آج کی سیاست میں اسی کو جیت کہتے ہیں. لیکن عمران خان کی جیل میں ملاقاتیں روک کر حکومت نے اپنی کم عقلی سے اسے ایک انٹرنیشنل ایشو بنا دیا ہے, اور یہ آغاز میں ہی میں نے آپ کی خدمت پہ عرض کر دیا تھا کہ حکومت کی یہ نادانی جو ہے یہ بیک فائر کرے گی, حکومت کو نقصان پہنچائے گی, اور وہی ہو رہا ہے. پوری دنیا کا میڈیا عمران خان کی صحت اور سلامتی کے حوالے سے جاننا چاہتا ہے. جو شاید خبریں نہیں دے رہا تھا میڈیا, وہ اب عمران خان کی خبریں دینے پر مجبور ہے. عمران خان کی بہنوں سے انٹرنیشنل میڈیا مسلسل رابطے میں ہے. علیمہ خان اور نورین خان ایک کے بعد ایک غیر ملکی چینل پہ آ کے عمران خان سے متعلق حقائق سے آگاہ کر رہی ہیں. مگر دوسری طرف پاکستانی نیوز چینلز نے عمران خان کے معاملے کو آبویسلی نظر انداز کیا ہوا ہے. ان کی وجوہات بھی آپ جانتے ہیں. عمران خان کی بہن نورین خان نے گزشتہ روز ایک انڈین چینل کو بھی انٹرویو دیا, جس پر حکومت ہی نہیں ان کے سارے حامی تختے تبے پہ بیٹھے ہوئے. پہلے تو نورین خان کے اس انٹرویو کو ٹیمپر کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالا گیا, مگر اس کھیل میں پی ٹی آئی والے سب کے ابا جی ہیں. انہوں نے چند منٹ میں ہی بتا دیا کہ یہ ایک ڈاکٹرڈ ویڈیو ہے جسے اے آئی کے ذریعے تبدیل کیا گیا ہے, جس کے بعد یہ کہا جانے لگا کہ جی نورین خان نے بھارتی چینل کو انٹرویو دیا ہی کیوں. یہ بھی عجیب منطق ہے. سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے میڈیا نے عمران خان اور ان کی بہنوں کی بات کرنے پر, ان کی خبر چلانے پر کیوں بین لگا رکھا ہے. نواز شریف صاحب ایک ہی دن میں کئی اگر صحافیوں سے ملتے ہیں, ہندوستانی صحافیوں سے ملتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے, ہندوستانی بزنس مینوں کو ملتے ہیں ٹھیک ہے, ہندوستانی صحافیوں سے لمبی ملاقاتیں کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اور عمران خان جو ایک ظلم کی چکی میں پس رہا ہے, اس کی اگر مظلوم بہنیں جو ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ آتی ہیں اور اس میں انڈین چینل کو بھی انٹرویو دیا جاتا ہے تو اس پہ اعتراضات کے گولے داغ دیے جاتے ہیں. جب نورین خان کو بالوں سے گھسیٹا گیا تھا سڑک پر اڈیالے کے بعد, تب ہمارا میڈیا کیوں خاموش تھا؟ تب یہ سب لوگ کو چپ کیوں سونگ گئی تھی؟ اب وہ اپنی درد بھری داستان دنیا کو سنا رہی ہیں تو ہر کسی کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے. اچھا ناظرین, ملکی معیشت کے حوالے سے ہر طرف سے خطرے کی گھنٹیاں نہیں گھنٹے بجنے لگے. اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کچھ صنعت کار اچانک متحرک ہوئے ہیں جن کی ایکٹیویٹیز کو بھرپور کوریج بھی دی جا رہی ہے. بڑی حیرت انگیز بات ہے. گزشتہ روز ایپٹما کے گوہر اعجاز اور معروف صنعت کار ایس ایم تنویر نے نیوز کانفرنس کی ہے, جس میں حکومت کی معاشی پالیسیوں کو کھل کر ہدف تنقید نہیں بلکہ کچھ اور ہی ہدف بنایا ہوا ہے. مطلب مار ایسی تیسی کرتی حکومتی پالیسی دی. گوہر اعجاز نے بتایا ہے کہ پاکستان کی جو درآمدات یا امپورٹس ہیں وہ 80 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی ہیں, جبکہ برآمدات یعنی ایکسپورٹس جو ہیں وہ صرف 32 ارب ڈالر کی ہیں. فرق دیکھ لیں. اور خان کے دور کا فرق رکھ یار. حیران کن بات یہ تھی کہ اس نیوز کانفرنس کو ناظرین پی ٹی وی نے بھرپور لائیو کوریج دی ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ گوہر اعجاز اور ایس ایم تنویر دونوں ہی نگران دور میں وزیر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین اس سے بھی جو الارمنگ بات ہے وہ ہے کہ ایس آئی ایف سی کے کوارڈینیٹر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد نے جو کہا ہے وہ حکومت کے لیے صحیح خطرے کی نشاندہی کر رہا ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد
حاضر سروس افسر ہے جو SIFC کے تحت چلنے والے معاملات دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ روز پاکستان بزنس کونسل کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اپنی مالیاتی حالت کا ستیہ ناش کر لیا ہے، ملک میں معاشی ترقی کا کوئی منصوبہ نظر نہیں آتا، پاکستان سے دولت کا بڑا حصہ لنڈن، نیو یارک اور UAE منتقل ہو جاتا ہے، پاکستان میں براہ راست بیرونی سرمایہ کاری محض 1 ارب 20 کروڑ ڈالر ہے۔ جب تک مقامی کاروباری طبقہ سرمایہ کاری نہیں کرے گا، پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کار بھی نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ معاشی ترقی کا کوئی واضح روڈ میپ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ SIFC بننے کے 2 سال بعد بھی انویسٹمنٹ کلائمیٹ میں کوئی واضح بہتری نظر نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا کہ اب حکومتی جو حکمت عملی ہے اس میں بڑی تبدیلی کرنی پڑے گی۔ اب بتائیں گے ناظرین کہ SIFC کے کوارڈینیٹر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد صاحب کی بات مانیں یا ملک کے پاس وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ملک کے پاس معاشی ترقی کا روڈ میپ ہی نہیں ہے، ان کی بات مانیں یا محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کی بات مانیں جو بغلیں بجا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ اقتصادی ٹیک آف کر چکا ہے۔ ناظرین حالات پر نظر رکھیں، کہنے والے کہتے ہیں کہ جلد چیخیں سنائی دیں گی، 4 سال میں یہ پہلا موقع ہوگا کہ یہ چیخیں PTI والوں کی نہیں ہوں گی۔ ناظرین بہرحال آخر میں صاحبہ کامران صاحبہ کے 2-4 اشعار سن لیں۔ لاجواب جو کر دے اس سوال سے بچنا، لاجواب جو کر دے اس سوال سے بچنا، شور سے نہیں لیکن اشتعال سے بچنا، یہ نشیب لازم ہے ہر فراز سے پہلے، جو عروج گہنا دے اس زوال سے بچنا، جو عروج گہنا دے اس زوال سے بچنا۔ قید میں بھی زنجیریں قید تو نہیں رکھتی، قید میں بھی زنجیریں قید تو نہیں رکھتی، بیڑیوں سے جو پھوٹے اس دھمال سے بچنا، بیڑیوں سے جو پھوٹے اس دھمال سے بچنا۔ خاموشی کو ٹھہرانا بزدلی حماقت ہے، ایک تم ہو عقل کل اس خیال سے بچنا۔ سب جلا دو تصویریں نقش کو مٹا دو پر دل میں بسنے والوں کے خد و خال سے بچنا، سب جلا دو تصویریں نقش کو مٹا دو پر دل میں بسنے والوں کے خد و خال سے بچنا۔ یہ گھڑی قیامت کی کاٹنی ہے، کاٹیں گے، اس کے بعد جو ہوگا اس وبال سے بچنا، اس کے بعد جو ہوگا اس وبال سے بچنا۔ ظلم کی رسائی کو ڈھیل مت سمجھ لینا، ظلم کی رسائی کو ڈھیل مت سمجھ لینا، اس بساط پر میری اگلی چال سے بچنا، اس بساط پر میری اگلی چال سے بچنا۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔